سکھی ہنستے ہوئے قبر میں جاؤ. دنیا کے اندر آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلے جو فلمیں بنی وہ موسیٰ علیہ السلام پہ بنی، عیسیٰ علیہ السلام پہ بنی، حضرت یوسف پہ بنی. ہم نے ٹس سے بس نہ کیا. یہ علماء کی جماعت بچارے کیا کر سکتے ہیں؟ انتظامیہ کے پابند، مسجد کمیٹی کے پابند، لیکن ساری پابندیوں کو توڑتے ہوئے اپنے ایمان کی مضبوطی کے ساتھ یہ حق بیان کرتے رہتے ہیں. ہماری طرف سے ان کی تائید اور پذیرائی نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں یار تماشا لایا ہے، اے سارے روٹی دے مسئلے نے. ایسی بات ہے نا بھائی، قسم اٹھاؤ یہی بات ہے کہ نہیں؟ کہتے ہو نا روٹی کے مسئلے ہے نا، مولوی میں تماشا لایا. پھر کہتے ہو کہ اگر مولوی ٹھیک ہو جائیں تو سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. مجھے اللہ کی قسم، میں باہر کی تو بات ہی نہیں کرتا، اپنے مسلک کا کوئی مولوی لفنگا بتاؤ، بے نمازی بتاؤ، بے حیا بتاؤ، اس کے گھر والے بے پردہ ہوں، اس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو، اس کے سر پہ ٹوپی نہ ہو، اس کی آنکھ کی حیا ختم، ایک بھی تو کوئی دکھاؤ. ہاڑی سونی کے دانے لینے والوں سے لے کر 60 70 75 ہزار تک بھی خطیب صاحب تنخواہ لے رہے ہیں اپنی مسجد سے مشاعرہ جمعے کا. ایک بھی تو دکھاؤ جس نے کوئی انتشار پیدا کیا. جہاں مسجد میں رکھا، مجھے بڑا تعجب ہے آپ حضرات سے بھی، لیکن الحمدللہ شاید آپ کے ہاں ایسا نہ ہو. مجھے افسوس ہے اگر انتظامیہ مسجدوں کی بیٹھی ہوئی ہے. آپ مسجدیں بنواتے ہیں 2-2 کروڑ روپے کی، اور جس نے مسجد کے منبر پر بیٹھ کر لوگوں کے دلوں کو آباد کرنا ہے، اس کے مکان کی حالت کو دیکھ کر خدا کی قسم بھیک لینے والے بھکاری کو بھی ترس آتا ہے. اس کے لیے کوئی ایسا پاکی کا سسٹم نہیں ہے. اٹیچ بات ہے، وہیں وہ نہائے گا، وہیں وہ پیشاب کرے گا، وہیں کھرے میں بچے کے کپڑے دھلیں گے، وہیں برتن دھلیں گے. مجھے بتاؤ، گلی میں سے آپ گزرتے ہو، ایک چھینٹا آپ کو مشتبہ جس کا پتہ نہیں پاک یا نہ پاک گر جائے، 36 دفعہ کپڑوں کو دھو گے. اب جس جگہ مولوی صاحب کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیتڑے پوتڑے دھل رہے ہیں، وہیں وہ وضو کرے گا. بتاؤ کتنی ناپاکی اس کے جسم پہ لگے گی، اس کی اور آپ کی نمازیں ہوں گی؟ کسی اپنے ساتھی کے گھر تشریف لے جائیں، چلے جائیں، یا کسی مولوی صاحب کے گھر جائیں، وہ کہتے ہیں میرے کو بیٹھک کوئی نہیں، اور میں مسجد کھول دینا. شرم نہیں آتی ہمیں؟ میری زندگی بڑی گزر گئی، 47واں سال ہے مجھے، اور یہ بونس ہے 40 کے بعد. کبھی آپ نے مولوی صاحب کے کھانے کے برتنوں کو دیکھا؟ 4 پلیٹیں تو چاروں ہی لوگوں کے گھروں میں سے آئی ہوئی، کوئی اس کی تنخواہ اجازت ہی نہیں دیتی گھر میں ڈنر سیٹ لے کے آئے. اس کی تنخواہ اجازت ہی نہیں دیتی گھر کے اندر تھرمس اور ایک رنگ کے کپ ہوں. اس کی تنخواہ اجازت ہی نہیں دیتی کہ عید کے دن وہ اپنے بچے کو لائلن کے جوتے کے علاوہ کوئی اور جوتا پہنا سکے. وہ 20ویں روزے تک انتظار کرتا ہے کب تاک راتیں شروع ہوں گی اور مرے ہوئے ماں باپ اور ان کی اولاد میرے لیے جوڑا لے کے آئے گی، تب میں سلوا کر پہنوں گا، عید پڑھوں گا. اور جوڑا گھر میں آ جاتا اس کی تنخواہ اجازت ہی نہیں دیتی کہ سلائی کر کے پیسے دے سکے. کیا اس کے بہن بھائی، اس کے رشتہ دار نہیں ہے؟ آپ سے بڑی سخت پوچھ ہونی ہے، اللہ کی قسم اٹھا رہا ہوں. ملک کے پاکستان کی میونسپل کمیٹی میں درجہ چہارم کا کلرک کم از کم اپنی مسجد کے امام کو اتنی تنخواہ تو دیجئے جتنے آپ کی ٹاؤن کمیٹی میں چپڑاسی کی تنخواہ ہے، اتنی تو تنخواہ دیجئے. نمازیں اس کو دے رہے ہیں، یہ نمازیں دل جمی کے ساتھ پڑھائے گا، یہ تو سنت وطر پڑھ کے بھاگ رہا ہے. کیوں؟ اس کے گھر کے باہر سائیکل کھڑی ہے، موٹر سائیکل، اس نے تمہارے گھروں میں جا کے ٹیوشنیں پڑھانی ہے، تب اس کے گھر کے اندر خوشیاں آئیں گی. پروگرام کا عنوان کوئی نہیں ہے، پروگرام اصلاحی ہے، تو اصلاح کی ضرورت. آپ نے مجھے کچھ سمجھ کے بٹھایا نا. ابھی تک مجھے حبیب الرحمان کا نہیں پتا کون ہے، پتہ نہیں خالد صاحب کون ہے، مجھے آپ ہے جو مجھے لینے کے لیے آئے. مجھے اس مسجد کے امام صاحب سے بھی شاید ملاقات ابھی نہیں ہوئی. انتظامیہ کو تو اللہ ہی حافظ ہے، انہیں سچ سلام ہوں. تھوڑی دیر کے لیے آنا ہے، پیار محبت احساس. لڑائی کہاں سے شروع ہوئی؟
اس امت کا جو بہترین طبقہ تھا جس کو علماء کرام کہتے ہیں، جو اپنی ضرورتوں کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کر کر اللہ اس کے رسول کے لیے آپ کی مسجدوں میں 50 سال گزار جاتے ہیں، ہم ان کو کیا دیتے ہیں؟ مولوی صاحب سپیکر کھولو، اپنی تنخواہ آپ اکٹھی کرو. ایسے ہی کئی مساجد میں مولوی صاحب لوگوں کے گھروں میں گندم اور چاول مانگتا پھر رہے، میرے سال دے دانے دے دو، اور مولوی صاحب دے دمانگے. اللہ کے واسطے آپ علماء کرام کے ساتھ یہ حکومتوں کا تو رونا ہی نہیں، انہیں تو دینداروں کی اہمیت ہی نہیں. جب امام کے پیچھے کھڑے ہونے والا 40 سال تک اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، اس سے اس کی پریشانی کا احساس نہیں ہوا تو وزیر اعظم کی تو بات ہی چھوڑ دے. ہمیں تو حکومت سے 1% کا بھی گلہ ہے ہی نہیں. گلہ تو میں آپ لوگوں سے، اتنے سے آپ لوگوں میں آئے تھے، بچے آئے تھے، بابے جو نماز پڑھتے کل دا چھوڑا سی، کل دا چھوکر سی، جدو تو ایتھے آیا ہن تو بڈھا ہو گیا، ساڈا تے پتر ہی ہیں. آپ نے کیا دیا اس کو؟ مرووں کے برتن. آپ نے کیا دیا؟ مرووں کی روٹی. آپ نے کیا دیا؟ اللہ اکبر. چینی جب پاکستان آزاد ہوا، چینی کس بھاؤ تھی؟ اس وقت سے لے کر آج تک بچے کے کان میں اذان دینے کا 100 روپیہ مولوی صاحب کو ملتا ہے. ہر چیز کے ریٹ بڑھ گئے. جس نے آپ کے بچے کو آ کے بتایا، جس نے آپ کے بچے کو آ کے بتایا تو مسلمانوں کے گھر میں آیا، اس کی حیثیت 100 روپے ہے. عقیقے میں، کسی کی شادی میں آپ جاؤ 10 روپے دو گے، نعت خان کی خطیب کی حیثیت ہی 10 روپے ہے. یہاں پر آپ ناراض نہ ہونا، اصلاحی پروگرام ہے میرے بھائی. ہم آپس کے اندر مذاکرہ نہیں کریں گے اپنی زندگی کو نیک بنا کر آگے لے جانے کا، تو ہمیں کون سمجھائے گا؟ پوری دنیا تو مخالف ہے. ہماری نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے. 6 مہینے ہو گئے، عمرے کی اجازت نہیں. بھاگو تم اپنے گھر کے، جو میرا گھر تمہارے محلے میں ہے تم اس کی ادب نہیں کرتے، میرے گھر کی تو تم نے انتہا کر دی. لاکھوں روپیہ لگا کے خدا کے گھر میں گئے، لاکھوں روپیہ لگا کے، احرام باندھا ہوا ہے کہ تجھے جسم کا بال توڑنے کی احرام کی حالت میں اجازت نہیں، تو اسے ملتزم کے پاس کھڑے ہو کر مووی بنانے کی اجازت ہوگی؟ میرے نبی نے فرمایا 3 چیزوں کو کبھی نہ کرنا، لا ترد الصلاۃ، 3 چیزوں کو، والوسادہ، گول تکیہ. آپ کسی کی محفل میں جاؤ، آپ کو کوئی گول تکیہ پیش کرے کہ ٹولا لو جی، انہیں جی میں تو بڑا گناہ گار ہوں تجھے رکھو، نہیں. فرمایا تسلیم کر لے، تکریم کی نشانی ہے، اگلا تجھے عزت دے رہا ہے تو اسے قبول کر. الطیب، خوشبو کبھی نہ کرنا. اور نہیں جی میں نے سانس دی بیماری، ڈاکٹر صاحب خوشبو لان تو منع کیا. نالیاں سونگتا ہے، چوڑے گندگی سونگتا ہے، وہاں سانس کی بیماری نہیں ہوتی. شروع کو مردہ اتنا کر دیا، اسے اچھی چیز کوئی لگتی نہیں. اور دودھ، فرمایا کبھی کوئی تمہیں دودھ پیش کرے، کبھی زندگی میں نہیں پیا، سنت سمجھ کے 1-2 گھونٹ پی لیا کرو. یہ 3 چیزوں کو نہ نہیں کرنی. احرام کی حالت میں فرمایا جب احرام عمرے حج کی نیت سے وہاں خوشبو لگانے کی اجازت نہیں. جب خوشبو لگانے کی اجازت نہیں تو حجر اسود کا بوسہ دیتے ہوئے سیلفی لینے کی اجازت ہے؟ بیت اللہ کا طواف اللہ کہہ رہے ہیں لجاجت مناجت کے ساتھ کر، اس انداز سے کر کہ تو روئے، تیرے رونے پر مجھے ترس آئے. لیکن وہ مووی بن رہی ہے، 4تھا چکر لگتا پیا، 5واں لگتا پیا، 6ٹا ہم سنتے ہیں، اللہ لے جاتے ہیں ہر سال. حضور علیہ السلام کے روزے پہ اتنی بے کرامی مووی بنا رکھی ہے. ہون لگا میں جان، ہون لگا کچھ عرصے سے میں ویل چیئر پر 9:30 بجے ویل چیئر والوں کی واری آتی 9:40 پر، اور بڑے سکون سے اکرام کے ساتھ الحمدللہ علماء کا تو بڑا خیال کرتے ہیں حرم نبوی میں. یہاں موبائل لگا لیں گے حضور کے روزے پر، سرکار سامنے، میں سامنے، مووی بن رہی ہے، احساس ہی کوئی نہیں. ہم نے اپنا مذاق تو خود اڑایا. اس گرین پاسپورٹ کی کہیں اہمیت ہے، سعودیہ جیسے ملک میں بھی اس کی اہمیت نہیں ہے، یوں پھینک دیتے ہیں.
لائنیں لگی ہوئی ہیں، پتہ ہے 5 گھنٹے دھکے کھا کے بائیر سفر کر کے آیا، 3 گھنٹے پنجاب کے پاکستان کے ایئرپورٹ پہ، پھر جب گھر سے چلا رشتہ دار میرے لیے دعا کری، کبوترا نو دانا پا دیے 50 روپے، اور وہاں تو بھائی نماز بڑی مشکل سے ہمت کر کے پڑھ لے، کہاں کہاں گھر ملتے ہیں، ٹریول والوں نے یہ سارا کا سارا خدا کی قسم کاروبار بنا رکھا ہے، حاجیوں کو آپ رلتا دیکھیں وہاں پہ، اور دیکھتے ہی ہیں۔ کوئی تو ایسا زندگی کا شعبہ ہو جہاں مفاد پرستی نہ ہو، اللہ کے واسطے ہاتھ جوڑتا ہوں بھائی، 36 سالہ دور خطابت میں سبق مل گیا ہے کہ اگر مرنا چاہتے ہو تو اس دل کے اندر اللہ کی مخلوق کے لیے اچھا گمان لے کے مرنا، ورنہ قبر کے اندر فرشتے لیٹنے نہیں دیں گے بھائی۔